بڑی خبر، مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کا حکومتی مسودہ سما نے حاصل کر لیا ہے۔ مسودے میں آئینی عدالت، نا آئینی بینچ، آئینی ڈویژن کی تجویز دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کا قیام اور ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا۔ ججز کے لیے تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی۔ تو اسی بارے میں مزید بات ہوگی، سما کی نمائندہ خصوصی نیّر علی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیّر علی، آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ نہیں، ڈویژن کی تجویز دے دی گئی، کیا کیا نکات ہے اس میں؟ جی بالکل، نہ تو یہ ہے کہ جو ساری قیاس آرائیاں بہت دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ آئینی عدالت بنے گی، آئینی بینچ بنے گا، آج بھی پورا دن یہ ہم قیاس آرائیاں سنتے رہے۔ تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں وہ مسودہ ہے جو تمام مسودوں کو یکجا کر کے حکومت کی جانب سے آج خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں حوالے کیا گیا، اور یہ پہلی بار ہے کہ کوئی بھی مسودہ جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کے ارکان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ کہ صرف 6 کاپیاں دی گئیں، باقی سب ارکان کو نہیں اس کے حوالے کیا گیا، لیکن باہر طور یہ مسودہ جو ہے وہ اس وقت سما نے حاصل کیا۔ اس مسودے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو مجوزہ آئینی ترمیمی ڈرافٹ ہے وہ 12 صفحات پر مشتمل ہے اور 24 نکات ہیں، یعنی پہلے 56 پھر 54 نکات تھے جو کہ سامنے آئے تھے، اور اب اس ترمیم کو جو ہے وہ 24 تک محدود کیا گیا ہے اور اس کے اوپر مزید کام بھی جاری ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو ترامیم پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق آرٹیکل 175A میں جوڈیشل کمیشن کے موجودہ ارکان برقرار رہیں گے، یہ لکھا گیا ہے اس کے متن میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے شامل کیے جائیں گے، جس میں 2 قومی اسمبلی کے اور 2 سینٹ کے ہوں گے، ایک یقیناً حکومت کا رکن ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور ایک اپوزیشن کا ہوگا۔ تو یہ تشکیل جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو کمیشن کے 1/3 ارکان ہیں وہ چیئرپرسن کو تحریری طور پر اجلاس بلانے کی استدعا کر سکیں گے، اور 15 روز میں اجلاس بلانے کا چیئرپرسن جو ہے وہ اس میں پابند ہوگا جوڈیشل کمیشن کا، اور اگر 15 روز میں اجلاس نہ بلا سکے تو سیکرٹری کمیشن کو اگلے 7 روز میں اجلاس بلانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین اس میں امینڈمنٹ جو سامنے تجویز کی گئی ہے، آرٹیکل 169 میں ترمیم کی گئی ہے، چیف جسٹس کی مدت ملازمت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی، یہ واضح کر دیا گیا ہے اس کے متن میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی عمر 65 برس سے کم بھی ہوگی تو بھی جو ہے وہ 3 سال کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس ریٹائر تصور کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیا آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے 191A، جس میں سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کی تعداد کا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مقرر کرے گا، اور ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی، اور یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار سامنے آ رہی تھی، اور حکومت نے اس کو اپنے جو مسودہ ہے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ آئینی ڈویژن کے ججز کے علاوہ سپریم کورٹ کا کوئی جج اوریجنل جورسڈکشن، سو موٹو مقدمات، آئینی امور کی اپیلیں یا صدارتی ریفرنس کی سماعت کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس میں متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سو موٹو اوریجنل جورسڈکشن کی درخواستوں اور صدارتی ریفرنسز کی آئینی امور کی اپیلوں کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا، جسے ڈویژن کے 3 سب سے سینئر جج تشکیل دیں گے۔ تو یہ بڑے کلیئرلی جو ہے وہ جو آئینی ڈویژن ہے اس کی جو تشکیل ہے اس کے حوالے سے اس میں لکھا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا تمام ایسے کیسز اور زیر التوا تمام نظر ثانی کی درخواستیں جنہیں ترمیم کے نتیجے میں آئینی ڈویژن کے دائرہ اختیار میں دیا گیا، اب آئینی ڈویژن کو منتقل ہو جائیں گے، اور صرف آئینی ڈویژن ہی ان کے فیصلے کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے پاس جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 209 میں ترمیم کے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس ہو تو ان سے نیچے کا سینئر ترین جج سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بنایا جا سکے گا، اور ججز کو ہٹانے کی جو وجوہات ہیں ان میں ناقص کارکردگی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ججز کی کارکردگی پر آپ کو یہ بتاؤں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کو بنیاد بنایا جا سکے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اپنا سیکریٹریٹ قائم کرنے کی حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے اس میں تجویز میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ایک سیکریٹری کی سربراہی میں سٹاف کے تقرر کی تجویز ہوگی، اور ہر کام کونسل کے جو قواعد ہیں ان کی روشنی میں ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے حوالے سے بھی اس میں ترامیم شامل کی گئی ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر اور ارکان الیکشن کمیشن اور ارکان الیکشن کمیشن کی مدت مکمل ہونے کے باوجود اگر کمشنر یا ارکان کی تقرری زیادہ سے زیادہ 90 روز تک ہوگی اور 90 روز تک وہ کام کرتے رہیں گے، یعنی چیف الیکشن کمشنر جب تک کہ ان کے ریلیور نہیں آ جاتے، نئے چیف الیکشن کمشنر یا ارکان کا تقرر نہیں ہو جاتا، وہ کام کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آئینی ترمیم اس میں شامل کی گئی کہ اگر کوئی آئینی عہدیدار
किसी दूसरे आईनी ओहदेदार से हल्फ लेने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कोई भी नुमाइंदा नामजद कर सकते हैं, XYZ किसी के जरिए भी कह सकते हैं कि भाई ये तरमीम, ये जो ओहदे का हल्फ है ये आप जाकर ले सकते हैं। माजी में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये तरमीम सामने आई है। सबसे अहम तरीन बात, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की दोबारा तकर्री, तौसी और मुद्दत मुलाजमत के बारे में कवानीन में तरमीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। ये आम तरीन डेवलपमेंट है और इसके लिए जो आइन है उसमें नए 8वें शेड्यूल का इजाफा भी कर दिया गया। 8th शेड्यूल मौजूद नहीं था, अब तरमीम करके 8वें शेड्यूल में इजाफा कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 243 में नई शिक 5 का इजाफा, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकेगी। यानी अगर तरमीम नहीं होगी तो ये जो कवानीन ऑलरेडी बनाए गए हैं 8वें शेड्यूल का इजाफा किया गया है और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुद्दत मुलाजमत को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की दोबारा तकर्री, तौसी और मुद्दत मुलाजमत, तो उस वक्त तक इसमें तब्दीली जो है वो भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ अब ये जो 24 नुकात हैं इनमें इंतहाई अहम नुकात जो हैं उनका इजाफा किया गया है। ये भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो है कि जो आर्टिकल 63A है उसमें तरमीम की गई थी और इसमें ये कहा गया है कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट शुमार होगा। ये भी लिख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा गया है। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली, कयास नहीं, अफवाह नहीं, हुकूमत का मुसव्विदा, उसी को आपने ब्रीफ किया, बहुत शुक्रिया।